السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 124واں سبق ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارا اگلا سبق 25 تاریخ کو ہوگا، اس کے مطابق آپ کی خدمت میں یہ سبق روانہ کر رہا ہوں۔ محترم بزرگوں، آج ہمارے ملک ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں وہ کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ خصوصاً مسلمان جن حالات سے دوچار ہے اور مسلمان جن حالات کا شکار ہے، شاید آزادی کے بعد کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جس میں مسلمانوں کو اس طریقے سے ہراساں اور پریشان کرنے کی منظم سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے وقت میں میرے محترم بزرگوں، احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، اور پہلی احتیاط وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام نوجوان جو واٹس ایپ اور فیس بک استعمال کرتے ہیں، وہ واٹس ایپ اور فیس بک میں کوئی بھی میسج ایسا ایک دوسرے کو نہ بھیجے جو ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہو۔ اگر آپ سسٹم کے خلاف کوئی میسج ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں تو یاد رکھو، ہمارا ہر آنے اور جانے والا میسج گورنمنٹ کے رڈار سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر آپ کے میسج میں آپ نے ملک کے سسٹم کے خلاف کوئی لفظ لکھ دیا، یا آپ نے اپنی طرف سے ISS وغیرہ کی تائید کر دی، یا پاکستان کی تائید میں کوئی لفظ لکھا، تو فوراً آپ کے اوپر کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، احتیاط بہت ضروری ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ جب ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کا کھاتے ہیں، ہندوستان میں پیتے ہیں، تو ہم کو کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھے بیٹھے پاکستان کی ہمدردی کرنے کی اور ان تنظیموں کی ہمدردی کرنے کی، ISS وغیرہ، جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لینا دینا نہیں۔ ہمارے 1100 علماء اور مفتیوں نے اس کے اگینسٹ میں فتویٰ دیا ہوا ہے کہ وہ آتنکوادیوں، دہشت گردیوں اور ٹیررسٹوں کا ایک گروپ، ایک ٹولہ ہے، جنہوں نے پورے اسلامک ملکوں میں بھی اور دنیا میں امن و شانتی کو ختم کر دیا ہے۔ اس سے نفرت کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر بھی وہ لوگ جن کے اوپر ہمارے ملک کی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے، جن کے بیان سننے پر، جن کا نام لینے پر، جن سے ہمدردی رکھنے پر ہم مسلمانوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم بھی ان کی مخالفت کریں۔ ہمارے موبائل میں ایسے کسی مولانا کا بیان نہ رکھے جن کے اوپر ہمارے ملک ہندوستان میں پابندی ہے۔ یہ تمام احتیاطیں بہت ضروری ہے، احتیاط کے طور پہ بھی ضروری ہے، اور دوسرا وفاداری کے طور پہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے نا کسی ایسے تنظیم سے رابطہ کرنے کی، یا ان کا ویب سائٹ اوپن کرنے کی، یا ان کی طرفداری میں میسج کرنے کی۔ جتنا محتاط ہم رہیں گے ہمارے لیے بہتر ہے۔ آج یہ شہر شہر، گاؤں گاؤں سے ہمارے نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ میں مانتا ہوں ان نوجوانوں نے کوئی قصور نہیں کیا، ان نوجوانوں نے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی میسج ان نوجوانوں نے ایسا بھیج دیا ہے جو سسٹم کے خلاف جاتا ہے، اور وہ فوراً پکڑ میں آ رہے ہیں، کیونکہ آج کا زمانہ پورا ہائی فائی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ اس لیے میرے محترم نوجوانوں، احتیاط برتو۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ ملک ہمارا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک پہ 800 سال حکومت کی، ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کو سنوارا، ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کو 4 چاند لگائے۔ آج پوری دنیا میں ہندوستان جو پہچانا جاتا ہے وہ مسلمانوں کی عظمت اور سطوت کی وجہ سے۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو تاج محل دیا جو دنیا کا پہلے نمبر کا عجوبہ ہے۔
مسلمانوں نے ہندوستان کو جامع مسجد دی، مسلمانوں نے ہندوستان کو لال قلعہ دیا، مسلمانوں نے ہندوستان کو قطب مینار اور چار مینار دیے، مسلمانوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب مسلمانوں کی حکومت اس ملک کے اوپر تھی، ہندوستان پورے ورلڈ کا 3rd نمبر کا سب سے بڑا اکنامیکل کنٹری تھا، یعنی 3rd نمبر اکنامکس میں 3rd نمبر پہ سب سے بڑا لارجسٹ جو ملک ہے طاقتور وہ ہندوستان تھا۔ پہلے نمبر پہ برٹن تھا، دوسرے نمبر پہ فرانس تھا۔ ان دونوں کے بعد دنیا میں اگر کسی کا نمبر آتا تھا وہ آتا تھا ہندوستان کا، اور ہندوستان کو وہ لیول پہ کس نے پہنچایا تھا؟ ہمارے باپ داداؤں نے۔ جب ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی، جب ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی، 80,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں سے لٹکایا گیا، ان کو آگ میں جلایا گیا، سور کے چمڑوں میں باندھ کر، لاکھوں عام مسلمانوں کا قتل عام ہوا انگریزوں کے زمانے میں اس ملک کی آزادی کی خاطر۔ خان عبد الغفار خان جو تھے 90 سال کی عمر تھی، لیکن 45 سال انہوں نے جیل میں گزار دیے صرف اس ملک کی آزادی کے خاطر۔ اور ہمارے جو بڑے تھے مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر ذاکر حسین، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، ان کی والدہ بی اماں، مولانا حسرت موہانی اور مولانا الطاف حسین حالی، یہ تمام ہمارے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی قربانیاں دی، اپنی جان مال کی قربانیاں دی، اپنے آپ کو جیلوں کے اندر رہنا انہوں نے پسند کیا، لیکن ہندوستان کو آزاد کرایا اس لیے کہ ان لوگوں کو اس ملک سے اتنی محبت تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم ہی اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ اس لیے آج بھی تمام مسلم نوجوانوں کو جن کے دماغوں میں یہ پاکستان کی غلط فہمی بیٹھ چکی ہے، یہ ISS کی غلط فہمی بیٹھ چکی ہے، اور یہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ان کو جو باہر کی ہمدردیاں ہیں، ان تمام سے میں یہی درخواست کروں گا، یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے واسطے جس ملک میں رہ رہے ہو اس سے وفاداری کرنا سیکھو، اور وفاداری کے علاوہ یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے اس ملک کے اندر ابھی کل 26 جنوری آنے والی ہے، ہر مسلمان نے اپنی دکان پر، اپنے گاڑی پر، اپنے مکان پر، اپنے مدرسے میں، اپنے اسکول میں، جہاں جہاں ہو سکتا ہے اس نے ترنگا جھنڈا لہرانا چاہیے۔ کیوں لہرانا چاہیے؟ ایک تو ملک سے وفاداری کے لیے، اور دوسرے کیونکہ ملک ہی ہمارا ہے نا، ہم نے ہی اس ملک کو سجایا ہے، ملک کے اصلی وفادار بھی ہم ہی ہیں، اور ہم ہی نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے۔ ملک کے غدار تو وہ ہے جو RSS کے لوگ مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہیں مدرسوں پر اور اپنے اسکولوں پہ جھنڈا لہرانے کے لیے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ پہلے تم اپنا جو ناگپور میں ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ ترنگا لہرا کے بتاؤ، ہم کو بعد میں تم وفاداری سکھانا، تمہارے سے زیادہ ہم وفادار ہیں۔ ہم آج بھی مہاتما گاندھی کو اس ملک کا مہاتما مانتے ہیں، اپنا پتامہ مانتے ہیں، اور تم وہ لوگ ہیں جو مہاتما گاندھی کو قتل کرنے والے نتھو رام گوڈسے کا جو ہے برتھ ڈے اور جنم دن مناتے ہیں، اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں۔ تم ہے اوریجنل غدار، ہم تو پہلے بھی وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں۔ وہ رنجیت سنگھ جو ایک عورت کے چکر میں ملک کی رپورٹیں باہر بھیج رہا تھا اور آرمی میں رہ کے جاسوسی کر رہا تھا، جا کے پوچھو، وہ کوئی مسلمان کی اولاد نہیں ہے۔ وہ سلوندر سنگھ ہیرے لے کر جس نے پاکستان کے لوگوں کو پٹھان کوٹ میں گھسایا اور ملک کے سینے پہ اتنے بڑے داغ لگایا، وہ کسی مسلمان کی اولاد نہیں ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ وفاداری کی ہے، یہاں تک کہ مسلمان جب مرتا بھی ہے تو وہ اسی سرزمین میں دفن ہوتا ہے اور یہیں پہ اپنی قبر بناتا ہے۔ اور جو تم لوگ اپنے آپ کو دیکھو نا، گنگا کے اندر جب تم اپنے آپ کو بہاتے ہو، تم تو ہندوستان میں رہتے بھی نہیں، بعد میں وہی گنگا تم کو کون سے ملک میں لے جا کر پہنچاتی وہ آپ خود اندازہ لگا لو۔
ہم تو مرنے کے بعد بھی یہیں پہ دفن ہوتے ہیں، تو اصلی وفادار کون ہے؟ اصلی وفادار تو ہم ہی ہیں، اور ہم کو وفاداری کرنا اس لیے بھی ضروری ہے، ہمارے باپ داداؤں نے یہاں پہ حکومت کی، ہم نے اس ملک کو سجایا، یہ ہمارا اپنا ملک ہے اور ہم اس ملک کے بادشاہ ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، کل 26 جنوری کے دن غیروں سے زیادہ مسلمانوں کو اس کی خوشی ہونا چاہیے۔ ہماری ہر دکان پہ، ہمارے ہر گھر پہ، ہمارے ہر آفس پہ، ہمارے ہر مدرسے پہ، ہر جگہ پر ہم 26 جنوری کے پربھات پھیری کا اہتمام کریں اور وہاں پہ جو ہے ہم ترنگا جھنڈا لہرائیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ آپ تمام لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اس ملک سے وفاداری کا ثبوت دیں گے۔ ویسے ہم کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ ہم لوگ دوسروں سے زیادہ وفادار ہیں، مگر پھر بھی اس کو تھوڑا سا اور زیادہ آپ اہتمام کے ساتھ میں اور مبالغے کے ساتھ میں کرو، تاکہ غیروں تک یہ پیغام پہنچے کہ تم سے بھی زیادہ وفادار اس ملک کا مسلمان ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ان حالات کے اندر امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔